الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ بزرگان محترم، رمضان مبارک جو بڑا ہی عظیم اور مقدس مہینہ ہے، اس کی برکتوں اور خوبیوں کو پانے کا حضرات سلف صالحین میں بڑا اہتمام تھا، اور وہ بہت ہی توجہ کے ساتھ تمام نیکیوں میں آگے بڑھتے رہتے تھے۔ اس لیے ہمیں اس بات کے جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ سلف صالحین رمضان کس طرح گزارتے تھے، تاکہ سلف صالحین کی زندگیوں سے ہم سبق لیں اور ہم بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر ماریں، تاکہ رمضان مبارک کی برکات اور ثمرات کا ایک حصہ ہم کو بھی مل جائے۔ لہٰذا آج کی صحبت میں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے رمضان مبارک کے احوال کچھ پیش کروں گا، اور کل انشاءاللہ دیگر اسلاف کی زندگیوں کے کچھ احوال اس سلسلے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی تمام دنیا والوں کے لیے اسوہ بنا کر بھیجی گئی۔ آپ کی زندگی اسوہ ہے، آپ کا طریقہ اسوہ ہے، آپ کا ہر عمل اسوہ ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ رمضان کیسے گزارتے تھے، آپ کا رمضان مبارک میں کیا انداز ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان شد میزرہ ثم لم یات فراشہ حتی ینسلخ۔ فرماتی ہیں کہ جب رمضان داخل ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازار کو کس کر باندھ لیتے، مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے تیار ہو جاتے۔ پھر جب تک رمضان گزر نہ جاتا آپ بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ یہ تھا معمول اللہ کے نبی علیہ السلام کا رمضان میں، کہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر مستعد کر لیتے، تیار کر لیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے ایک اور روایت یوں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اذا دخل رمضان تغیر لونہ وکثرت صلاتہ وابتہل فی الدعاء واشفق منہ۔ کہتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، اور آپ کی نماز میں زیادتی ہو جاتی، اور آپ دعا میں گڑ گڑانے لگتے اور رمضان کی حرص کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ نماز پڑھتے، دعائیں کرتے، اور دعاؤں میں گڑ گڑاتے اور نیکیوں کی حرص کرتے تھے۔ یہاں ظاہر ہے کہ نماز سے مراد نفل نماز ہی ہے، کیونکہ فرائض اور واجبات تو مقرر ہیں، ان میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ نفل نماز میں اضافہ کر دیتے تھے، اور جو اس میں فرمایا کہ رنگ بدل جاتا تھا، علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ کثرت عبادات کی وجہ سے اور پے در پے روزوں کی وجہ سے آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، جیسے کہ عام طور پر مجاہدہ اور ریاضت کرنے سے ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ عام دنوں کی حالت سے رمضان میں آپ کی حالت دوسری ہوتی تھی۔ عام دنوں میں اتنی کثرت سے نمازیں اور اتنی کثرت سے دعائیں نہ ہوتی، لیکن رمضان آ جاتا تو اس کا انداز بدل جاتا تھا۔ ہمارے محاورے میں بھی بولتے ہیں کہ فلاں کا رنگ بدل گیا، یعنی حالت بدل گئی۔ اور اس میں جو فرمایا کہ رمضان کی حرص کرتے تھے، علماء نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ رمضان میں نیکیوں کی حرص کرتے تھے۔ یہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا رمضان، جہاں عبادت میں، ذکر اذکار میں
وہیں پر اللہ کے نبی علیہ السلام صدقات اور خیرات کے اندر بھی بہت آگے ہوتے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوقات سے زیادہ رمضان میں سخاوت کرتے تھے۔ جب جبریل امین علیہ السلام آپ سے ملتے تھے، اور جبریل رمضان کی ہر رات آپ سے ملتے تھے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں قرآن کریم سنایا کرتے تھے۔ جب جبریل امین علیہ السلام آپ سے ملتے تھے تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ نیکی میں سخی ہو جاتے تھے۔ کالریح المرسلہ لفظ آیا ہے، یعنی اس قدر زیادہ سخاوت کرتے تھے جیسے کہ تیز تیز ہوائیں چل رہی ہوں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ آپ رمضان میں سخاوت اور خیرات بہت زیادہ کرتے تھے، اور دوسرے کہ آپ رمضان مبارک میں قرآن کریم پڑھتے اور حضرت جبریل کو قرآن کریم سنانے کا اہتمام کرتے تھے۔ اور یہ بھی آپ کا معمول تھا کہ آپ اعتکاف کرتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں متعدد روایات کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ تو تھا ہی ایسا، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو آپ کا حال کیا ہوتا تھا، اس بارے میں بخاری اور مسلم کے اندر حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے آخری دنوں میں اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی، یعنی تمام زندگی آپ کا وفات تک یہی معمول تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن جب آپ کی وفات کا سال ہوا تو اس سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اور آخری عشرے میں آپ کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ گھر کے تمام افراد کو بھی عبادت کے لیے جگہ دیتے تھے اور کسی کو نہ چھوڑتے تھے سوائے اس کے جو عمر میں چھوٹا ہوتا۔ حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقی من رمضان 10 ایام یدعو احدا من اہلہ یطیق القیام الا اقامہ۔ جب رمضان کے 10 دن باقی رہ جاتے تھے تو آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں میں سے کسی ایسے شخص کو اٹھائے بغیر نہ چھوڑتے تھے جو اٹھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ یہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول رمضان مبارک میں، روزے کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، نماز کی کثرت کے ساتھ، صدقات و خیرات کی کثرت کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کے ساتھ آپ رمضان مبارک پورا کرتے تھے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ رمضان کیسا گزارتے تھے۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم خود روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور روئی کے کھلونے بنا کر رکھتے تھے کہ جب بچے روتے تو وہی کھلونے ان کو دے دیتے تھے۔ اس سے حضرات صحابہ کرام کا روزے کے بارے میں اہتمام کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے اور بچوں کو بھوک اور پیاس کے وقت رونے پر کھلونے دے دیتے تھے تاکہ وہ دل بہلا لیں۔ یہ تھا حضرات صحابہ کرام کا معمول۔ یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ حضرت ربیع کی یہ حدیث جو ابھی آپ کو بتائی، یہ اگرچہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں آئی ہے کہ ہم لوگ عاشورے کا روزہ خود رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے،
اور عاشورے کا روزہ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل فرض تھا. جب عاشورے کے روزے فرض، عاشورے کا روزہ فرض روزے، جب عاشورے کے روزے کی فرضیت کے وقت میں اس کا اس قدر اہتمام یہ حضرات کرتے تھے کہ وہ بچوں تک کو روزہ رکھواتے تھے، تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ رمضان کے روزوں کا حال کیا ہوتا ہوگا اور اس کا کس قدر اہتمام وہ لوگ کرتے ہوں گے. تراویح کا ذوق صحابہ میں کیسا تھا؟ اس کا اندازہ اس روایت سے کیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے درمیانی حصے میں گھر سے باہر نکلے اور مسجد میں تراویح کی نماز پڑھنی شروع کی، اور آپ کے ساتھ چند لوگوں نے نماز پڑھی. صبح لوگوں میں اس کا چرچا ہوا، تذکرہ ہوا، اور دوسری رات اس سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے. دوسری رات بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی. اور پھر جب صبح ہوئی اور اس کا چرچا ہوا، لوگوں میں تذکرہ ہوا، لوگوں نے شوق کرتے ہوئے تیسری رات میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس تیسری رات میں بھی نماز پڑھائی اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور چوتھی رات اس قدر مجمع ہو گیا کہ مسجد کے اندر گنجائش نہ رہی. مگر اس چوتھی رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے اور فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، اور نماز کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے یہاں موجود ہونے سے بے خبر نہیں تھا، مگر مجھے خوف اور اندیشہ ہوا کہ تمہارے اس ذوق اور رغبت کی وجہ سے کہیں یہ تراویح تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اس کو ادا نہ کر سکو، اس لیے میں آج نہیں آیا. اس سے ان حضرات کا تراویح کے لیے شوق اور ذوق معلوم ہوتا ہے. امام بیہقی نے حضرت سائب ابن عزیز سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور حضرت تمیم داری ان دونوں کو تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا. یہ حضرات تراویح میں قرآن پڑھتے تھے، یہاں تک کہ لمبے قیام کی وجہ سے ہم لوگ اپنے عصا پر ٹیک لگا لیتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ فجر سے پہلے پہلے ہم واپس ہوتے تھے، یعنی پوری رات نماز ہوتی تھی اور پوری رات اسی طریقے پر تراویح کے اندر گزر جاتی تھی. اسی طرح صحابہ کرام اعتکاف بھی کرتے تھے. مرد تو مرد، عورتوں کے اندر بھی اعتکاف کا رواج تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے آخری دنوں میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی. پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا. ایک سال یہ واقعہ ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشراء اعتکاف کرتے تھے، تو عائشہ نے آپ سے مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت چاہی. یہ تھا ذوق اور یہ تھا شوق. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو اجازت دے دی، تو انہوں نے پردے کے لیے ایک چادر ڈال لی. جب حضرت حفصہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی ایک کونے میں ایک چادر ڈال لی کہ میں بھی یہاں اعتکاف کروں گی. اور پھر جب حضرت زینب نے سنا تو انہوں نے ایک اور چادر لا کر ایک کونے میں ڈال دی کہ میں یہاں پر اعتکاف کروں گی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادریں دیکھی جگہ جگہ لٹکی ہوئی ہیں تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ فلاں کی چادر ہے اور یہ فلاں کا پردہ ہے اور یہ فلاں کا پردہ ہے، انہوں نے اعتکاف کے لیے ڈال لیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس خیال سے منع کر دیا کہ کہیں اس کے اندر دکھاوا نہ ہو جائے. اس سے ان حضرات کے نیک اعمال میں سبقت کرنے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا عجیب و غریب جذبہ دکھائی دیتا ہے. امام مالک نے حضرت عبداللہ ابن ابی بکر سے روایت کیا ہے کہ ہم لوگ تراویح سے جب لوٹتے تھے تو خادم سحری کا کھانا رکھنے میں جلدی کرتے تھے کہ کہیں فجر طلوع نہ ہو جائے. کیا مطلب ہوا؟
مطلب یہ ہوا کہ پوری رات تراویح میں گزرتی تھی، یہاں تک کہ بالکل سحری کے قریب وقت میں لوگوں کو چھٹی ہوتی تھی اور وہ آتے اور سحری کا وقت بالکل تیار ہوتا تھا۔ اسی طرح رمضان میں صدقات اور خیرات کا اہتمام بھی ان حضرات میں بڑھ جاتا تھا، اور یہاں تک کہ روزے دار ہونے کے باوجود خود بھوکے رہ کر خیر خیرات کر دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ان حضرات کا معمول تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روزہ رکھتے تھے، اور افطار کے وقت جب کوئی سائل مانگنے کے لیے آ جاتا تو وہ اپنا کھانا اس کو دے دیتے اور خود بھوکے رہ جاتے تھے۔ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسی طرح حضرات صحابہ کرام کے ان تمام احوال سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے، روزے روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان میں ہر قسم کی نیکی میں سبقت کرنا ان حضرات کا معمول تھا۔ روزہ ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، تراویح ہو، صدقات اور خیرات ہو، روزے داروں کا خیال رکھنا ہو، اعتکاف ہو، ان تمام کے اندر یہ حضرات سبقت کرتے تھے اور رمضان کو ان ساری عبادتوں سے معمور رکھتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ سب اعمال اہتمام کے ساتھ میں ادا کیا کریں۔ یہ احوال تو ہمارے نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام کے تھے۔ کل انشاءاللہ دیگر حضرات سلف صالحین کے کچھ احوال پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔